جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی فکر کریں۔ فکر کے ساتھ جب ہم لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد آئے گی۔ جب ہم کو دین سیکھنے کی فکر ہوگی، دین کی دعوت کی فکر ہوگی، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نصرت فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء حق کی دعوت کو لے کر کے آئے، تمام رسول توحید کی دعوت کو لے کر کے آئے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور سیدنا حضرت نوح علیہ السلام تک ساری دنیا توحید پرست تھی، سارے لوگ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، سارے لوگ نفع نقصان کا مؤثر حقیقی اللہ کو سمجھتے تھے، اللہ کو جانتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف تشریف لائے، یہ قوم بت پرستی کا شکار ہو گئی، یہ صحیح راستے سے ہٹ گئی، غلط راستے پہ آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، آپ تشریف لائے۔ میرے بھائیوں، آپ نے 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، قرآن اعلان کرتا ہے 950 سال، 950 سال، 50 سال کم، 1000 سال تک یہی دعوت دی اللہ کے بندوں کو کہ اے اللہ کے بندو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے اس زمین پر بسنے والے انسانوں، ایک اللہ کو اپنا معبود حقیقی مان لو، یہ تسلیم کر لو، اس حقیقت کو دل کے بھیتر اتار لو کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، جو کچھ نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے نہیں ہوتا ہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اس بات کو دل کے بھیتر اتار لو، اس حقیقت کو سمجھاتے رہے اور اس حقیقت کو دل کے بھیتر اتارتے رہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، لوگ ان کو دھتکارتے رہے، بھگاتے رہے، وہ 950 سال تک یہی دعوت دیتے رہے۔ یہ نہیں ایک مرتبہ گئے، 2 مرتبہ گئے، آدمی نے قبول نہیں کیا تو اس کو چھوڑ دیا، آدمی نے قبول نہیں کیا تو اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں، بار بار جاتے رہے۔ قرآن کا بیان ہے، انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی اللہ کی طرف بلایا، دن میں بھی اللہ کی طرف بلایا۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی وقت وہ عذر کر سکے کہ ہمارے پاس کسی اور وقت آتے تو ہم کچھ باتیں آپ سے کرتے، اس وقت ہمیں فرصت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ہر وقت رات کے جب وہ پرسکون ماحول میں ہوتے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کام سے فارغ ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ کا پیغمبر ان کے پاس پہنچے اور ان کو صحیح راستے کی دعوت دی، صحیح باتیں ان کو بتائیں، اور دن کے اجالے میں بھی ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ یعنی دن رات کو اللہ کی طرف بندوں کو بلانے کے لیے یہ وقف کر دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف 80 افراد ایمان لائے ان کی دعوت کے نتیجے میں۔ 950 سال دعوت دی لیکن صرف 80 آدمی ایمان لائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کا جو وعدہ کیا ہے، وہ اجر کا وعدہ کیا ہے محنت پر۔ محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، دوسرے کو صحیح بات کی تلقین اور اس کی دعوت دینا یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے، یہ قرآن اعلان کرتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، ساری انسانیت نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، نیک اعمال کیا ہے، ایک دوسرے کو توحید کی دعوت دی ہے، ایک دوسرے کو صحیح اعمال کی دعوت دی۔ یہ چار صفت جس میں موجود ہوں گی وہ آدمی کامیاب ہوگا، اور جس کے اندر یہ ان چاروں صفات میں کمی ہوگی، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، وہ کامل طور پر مسلمان نہیں ہوگا، وہ کامل طور پر وہ مومن نہیں ہوگا۔ اس کی تفسیر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے کی ہے، معارف القرآن میں بڑی اچھی گفتگو اس پر کی ہے، دلائل اور شواہد کو پیش کر کے، کہ وہی شخص خسارے اور نقصان سے نکلے گا جس میں چار صفت موجود ہو۔ اب ہمیں اور آپ کو جھانکنا ہے اپنے گریبان میں کہ ہم میں کتنی صفات موجود ہیں۔ یاد رہے، دھوکہ نہ ہو جائے کسی کو کہ آپ اتنی بات کہہ دیں، کہیں کہہ دیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ بیان کر دینا اور چیز ہے، اس بات کو بیان کر دینا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اور چیز ہے، اور نیک بات کا حکم کرنا، بری بات سے روکنا یہ دوسری چیز ہے، بیان دوسری چیز ہے، اور یہ دعوت دوسری چیز ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ بیان منکر یا بیان معروف، آپ نے بتا دیا یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، لیکن اب فکر اس کی کرنی ہے کہ آدمی برے کام سے رک جائے، برائیوں سے رک جائے، منہیات سے باز آ جائے، اور نیک کاموں کو کرنے لگے، نیک کام میں لگ جائے۔ ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، حضرات انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات نے اپنی پوری زندگی اسی میں لگا دی، پوری زندگی لگا دی۔ وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، ان کی بھی آل اولاد تھی، لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جو مقصد بنایا تھا انہوں نے زندگی کا، وہ مقصد دنیا کو نہیں بنایا تھا۔ دنیا میں الجھ کے رہ جانا، ایسا اس کو وہ کامیابی نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے ان کی آپ زندگی پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء آئے، قرآن نبیوں کا تذکرہ کرتا، حضرت ہود علیہ السلام عاد کے پاس آئے، حضرت صالح علیہ السلام یہ سمود قوم سمود کے پاس تشریف لائے، حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین اصحاب ایکا کے پاس آئے، یہ حضرات انبیاء آئے۔ انہوں نے امت کی کیسی فکر کی، انہوں نے امت کو کیسی دعوت دی، یہ جب ہم پڑھیں گے، ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں انشراح کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حضرات انبیاء کا مقصد زندگی وہ دنیا نہیں ہے، بلکہ مقصد زندگی جو بنایا تھا انہوں نے آخرت کو بنایا تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ ایک ایک فرد بشر، ایک ایک امتی یہ اللہ سے جڑ جائے، جہنم کے راستے کو چھوڑ کر کے جنت کے راستے پر آ جائے۔ اس کی فکر تھی ہر نبی کو۔ قرآن ان کی فکر کو بیان کرتا ہے، بڑے مؤثر انداز میں بیان کرتا، بڑی بلاغت و فصاحت کے ساتھ قرآن نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ ان کا مقصد زندگی کیا تھا اس کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، کامیابی وہی راستہ کامیابی پر لے جائے گا جس پر حضرات انبیاء علیہ الصلوات والسلام چلے ہیں، وہی راستہ کامیابی تک لے جائے گا۔ انبیاء نے جس راستے کو چھوڑ دیا، کوئی عقل مند بہت سوچے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، کوئی اپنے آپ کو عقل مند بننا چاہے، دانشور کہلانے کے لیے، وہ اس راستے کو چھوڑ کر کے اور طرح طرح کے راستوں پر لے جانا چاہے تو یاد رکھو میرے بھائیوں، ان طریقوں اور ان راستوں کے سوا جو نبیوں نے بتایا ہے، اور وہ ایک طریقہ اور ایک راستے سے ملاتا تھا، وہ کیا ہے؟ وہ توحید اور دعوت اللہ کا راستہ تھا، یعنی ایک ایک بھٹکا ہوا انسان اللہ سے جڑ جائے۔ اگر اس طریقے پر ہم ہیں تو ہم کامیابی کی طرف گامزن ہیں، اور اگر ہم نے اس طریقے کو چھوڑا ہوا ہے تو اللہ کی قسم ہم ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں فکر نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، کڑھن نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی،
80 आदमी ईमान लाए, लेकिन मेरे भाइयों उनके मकाम को हम नहीं पा सकते, उनके मर्तबे को नहीं पा सकते। इसलिए जिस कुढ़न के साथ, जिस फिक्र के साथ उन्होंने दावत दी थी, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो पैदा होना आसान नहीं होता है, वो मुश्किल से पैदा होता है। वो नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, वो 950 साल तक दावत देते रहे, एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। चंद लोग ईमान लाए, लेकिन उनकी मेहनत का अज्र अल्लाह तबारक व तआला यकीनन अता करेगा। उन्होंने जो मेहनत की 950 साल, इस मेहनत पे उनको अज्र मिलेगा, इस मेहनत पे उनको फजीलत हासिल है। मेरे भाइयों, इस पर जगह जगह कुरान कहता है, फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। जबरदस्ती करना हमारा काम नहीं है, लेकिन एक एक इंसान के पास पहुंच करके उसको अल्लाह की दावत देना, उसको अल्लाह की तरफ बुलाना, ये आपका काम है। ये आपका काम है कि आप बताएं कि ये अल्लाह तक पहुंचाने वाला रास्ता है। इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तकीम, मेरे रब ने एक सही राह मुतय्यन कर दी है बंदों को चलने के लिए। उस सही रास्ते पर चलोगे तो रब को पाओगे, और अगर उस रास्ते को छोड़ोगे तो तुम रब को पाने से महरूम रह जाओगे, रब को नहीं पाओगे। और जो रब को नहीं पाएगा वो नाकाम हो जाएगा, वो नाकाम हो जाएगा। उस दिन जब वो बुलीन आखिरीन सब के सब जमा होंगे मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो वहां हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले लोग उनके साथ होंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पीछे लोग चल रहे होंगे। लोग पूछेंगे कौन लोग जा रहे हैं, ये कौन से नबी जा रहे हैं? लोग बताएंगे ये नबी नहीं है, ये आपकी उम्मत के, ये हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो उलमा हैं जिनकी वजह से ये लोग सही रास्ते पर आए थे, जिन्होंने इनको दावत दी थी, जिन्होंने इनको सही रास्ते पर लाने की फिक्र की थी। और ये लोग सही रास्ते पर इनकी दावत से आए थे, इनकी मेहनत से आए थे। ये लोग ये वो लोग हैं, ये उम्मत के वो खुशबख्त लोग हैं, वो नसीब वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को उसूल किया था। आज उनके पीछे लोग चल रहे हैं। इससे मालूम ये हुआ कि वहां दुनिया की कोई हैसियत नहीं होगी, दुनियादार की कोई हैसियत नहीं होगी, वहां ओहदे की कोई हैसियत नहीं होगी। लोग ये नहीं पूछेंगे कि ये कौन से साहब सदर जा रहे हैं, ये कौन से सदर जमहूरिया जा रहे हैं, और ये लोग नहीं पूछेंगे। मालूम ये हुआ कि ये सारी वजारतें, सारी सदारतें, सारी दौलतें, सारे ओहदे ये दुनिया तक महदूद हैं। जैसे आंख बंद होती है, ये आंख बंद होने का वक्त आता है, दुनिया की हकीकत सामने आ जाती है। पता चल जाता है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों कि हम क्या कर रहे थे, किस लिए दुनिया के अंदर आए थे, और क्या कर चले आए थे, किस काम को क्या कर चले। तोहमतें चंद अपने सर धर चले, वहां से तो कोई कागज भी न लाए साथ में, और यहां से समझाने को दफ्तर साथ ले चले। यहां तो बदआमलियां ही बदआमलियां इकट्ठी हो गई, बुराइयां ही बुराइयां इकट्ठी हो गई। जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया के अंदर भेजा था, और वो मकसद नबियों के जरिए वाज़ेह किया था, मेरे भाइयों उस मकसद को भुला करके बैठा है तो हाथ मलता रहेगा, नाकामी के सिवा कोई चीज उसके हाथ में नहीं आएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजराते अंबिया के बाद सबसे अफजल, सबसे बेहतर हजराते अंबिया को बनाया। हजराते अंबिया मासूम है, इनसे गुनाह नहीं हो सकता है। उसके बाद हजराते सहाबा वो जो नबियों का जिन्होंने साथ दिया, जो नबियों पर ईमान लाए। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान को कबूल किया, आपकी दावत पर लब्बैक कहा, वो हजराते सहाबा कहलाए, वो हजराते सहाबा कहलाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमसे ज्यादा इनको इल्म था, हमसे ज्यादा इनका दिल साफ था। कानू अबर रहा कुलूबा, दिल हमसे ज्यादा इनका नेक था। आमकहा इल्मा, इल्म में गहराई थी। अकल्लहा तकल्लुफा, तकल्लुफ इनके यहाँ कम था। ये सहाबा की सीरत बयान की है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, उनका असर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का भी असर है। इससे मैं बताना ये चाहता हूँ कि उन्होंने कहा अबर रहा कुलूबा वा मकहा इल्मा, कि सहाबा इल्म में गहरे थे। तो अब ये देखना है
کہ ہم نے جو صحابہ نے سمجھا ہے ہماری سمجھ اسی سے جڑ رہی ہے یا نہیں جڑ رہی ہے۔ اگر صحابہ نے جو راستہ صحیح سمجھا ہے، اگر ہم اس راستے کو صحیح سمجھ رہے ہیں، تب تو یاد رکھو میرے بھائیوں ہماری سمجھ صحیح ہے۔ اور اگر اس راستے سے ہٹ گئے، جس راستے کو سیدنا صدیق اکبر نے صحیح سمجھا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس راستے پر سیدنا عمر فاروق چلے تھے، سیدنا عثمان غنی چلے تھے، سیدنا حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چلے تھے، اگر اس راستے سے ہٹ گئے تو ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ یاد رکھو اگر ایمان کا کسی کو دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دل ہمارا بہت صاف ہے، دل ہمارا بہت نیک ہے، ظاہر سے کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھ کے لگے کہ مسلمان ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس پہ فکر ہو، کڑھن ہو، غلبہ ہو، ایک فرد انسان جہنم سے بچ جائے، جنت کے راستے پر آ جائے۔ قرآن کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو ایسی فکر ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اتنا سب کچھ ہو چکا ہے، 950 سال دعوت دی ہے، لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو یہ ہے کہ نبی کو ہمیشہ یہی فکر ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر لا کر کے ان کو معاف کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے مباحثہ شروع کر دیا جو قوم لوط پر عذاب کے لیے آئے تھے، ان سے بحث شروع کر دی، اور بار بار یہ کہتے رہے۔ ان کو یہ امید تھی کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ توبہ کر لیں، صحیح راستے پر آ جائیں، جہنم کا ایندھن انسانیت نہ بنے، یہ فکر تھی میرے بھائیوں بزرگوں دوستو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کس راستے پر چلے ہیں، کس طریقے پر چلے ہیں، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر ہم اسی راستے پر ہیں تو ٹھیک ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ان کا ایمان، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کا اخلاق ہمارے لیے معیار ہے، ہمارے لیے صحیح اور غلط پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا اخلاق صحابہ کرام سے ملتا ہے تو ہم پکے مسلمان ہیں، ہمارا کردار وہی ہے جو صحابہ کا کردار تھا، ہماری فکر، ہماری سوچ وہی ہے جو صحابہ کرام کی تھی، تو یقیناً ہم صحیح راستے پر ہیں، ہماری سوچ صحیح ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستو۔ اور اگر ہماری سوچ ہٹی ہوئی ہے، ہمارا کردار وہ نہیں ہے، تو یاد رکھو کہنے سے کام نہیں چلے گا، ہمارا دل بہت صاف ہے۔ ارے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ ٹخنے سے نیچے ہماری چادر ہو جاتی ہے اور تکبر کی نیت سے نہیں کرتے ہیں، تو جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا میری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ نہیں ہے؟ مجھ سے زیادہ متقی کون ہے؟ نبی سے زیادہ تقوی والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے ان سے کہا دیکھو جو نبی کا طریقہ ہے اس طریقے پر چلو، اس کو چھوڑو کہ تکبر کے لیے نیچے چادر ہو رہی ہے یا بغیر تکبر کے نیچے پیجامہ اور لنگی یا چادر ہو رہی ہے، اس کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ یہ دیکھو کہ نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے، نبی کیسے رہتے ہیں، نبی کا کیا لباس ہے، نبی کی کیا گفتار ہے، نبی کا کیا کردار ہے، یہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ ہماری نیت میں کیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، دل صاف اسی کا ہوتا ہے جس کے عمل سے لگتا ہے کہ اس کا دل صاف ہے، اس کے دل میں امت کی فکر ہے، اس کو دیکھ کر کے معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو۔ اس لیے اپنے آپ کو اس طریقے سے دین کی دعوت میں لگاؤ، دین کے کاموں کے سیکھنے میں، سکھانے میں اس طریقے سے اپنے آپ کو لگاؤ کہ دیکھنے والا دیکھ کر کے دور سے پہچان لے یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محبت کرنے والا اور آپ کا سچا عاشق یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر، آخری غزوہ آپ کا 9 ہجری میں ہے، آپ تشریف لے جا رہے تھے، تقریباً 800 کلومیٹر کا راستہ تھا، 800 کلومیٹر کا راستہ تھا، آپ یہاں سے چلے گئے، آپ کے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں جا سکے، یہ اونٹنی پالتے رہے، کچھ اونٹنی لاگر کمزور تھی، سوچا کہ اس کو کھلا پلا دوں تاکہ تھوڑی سی مضبوط ہو جائے، موٹی فربا ہو جائے،
तो मैं भी जल्दी जल्दी निकल के पहुंच जाऊंगा। एक दिन उसको खिलाया, 2 दिन खिलाया, तीसरे दिन खिलाया तो वो लागर ही होती जा रही है, वो फरबा होने का नाम नहीं ले रही। अब देखो मेरे भाइयों, जरा सोचो कि कैसी फिक्र थी सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में दीन के सिलसिले में मेहनत की, कैसी कुढ़न थी। हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊंटनी को छोड़ा, अपनी गठरी अपने पुष्ट पे पीठ पे ला दी और पैदल यहां से चल दिए। आप पूछे, मालूम करें कि मदीना से तबूक का सफर 800 किलोमीटर तकरीबन पड़ता है। वो अल्लाह का बंदा पैदल चलता हुआ, गठरी पुष्ट पे है, चलते 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 चके, जंगलात का रास्ता है, कहीं पहाड़ियां आती हैं, कहीं घूमना है, कुछ कहां जंगल में कहां शेर आ जाए, कहां शेर हमला कर देगा, कहीं भेड़िया आ जाएगा, कहीं दुश्मन आ जाए, इसकी कोई परवाह नहीं है। एक फिक्र दिल के अंदर है कि अबू ज़र हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दीन के लिए गए हैं, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दीन के लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में गर्मियों को झेल रहे हैं, मुसीबतों को झेल रहे हैं, और तुम आराम के साथ अभी यहीं रह गए। ऐसा ना हो कि हम ना पहुंच सके। और पैदल चलते चलते वहां पहुंचे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा, कौन? कहा अबू ज़र गिफारी आपका खादिम है, आपका सच्चा आशिक है, आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। आपने दूर से देखा, कहा अल्लाह अबू ज़र गिफारी की मग़फ़िरत फरमा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसी तरह हजरत खैसमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं, कभी सोचा करो कि हमारे नबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ उठाई है दीन के लिए, कितनी मेहनत की है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम आपकी उम्मत में हैं, हमें बड़ा फख्र है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि हम बेहतरीन उम्मत हैं। लेकिन आगे जो सिफात अल्लाह ने बयान की है, उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आगे सिफत बयान की है। उलमा जानते हैं कि जब किसी चीज को किसी सिफत के साथ बयान किया जाए, अगर वो सिफत मादूम हो जाती है तो बहैसियत मौसूफ के वो मौसूफ भी मादूम हो जाता है। तुम्हारी खैरियत, तुम्हारा अफजल उम्मत होना, तुम्हारा बेहतरीन उम्मत होना इस बात के साथ मुक़य्यद है कि तुम अम्र बिल मारूफ नह अनिल मुनकर करते रहो, अल्लाह पर सच्चा ईमान रखो। अगर तुमने ऐसा न किया, तुम्हारी ये सिफत मादूम हो गई, तो तुम बहैसियत मौसूफ के तुम मादूम हो गए, तुम बेहतरीन उम्मत का खिताब के मुस्तहिक नहीं रहे, तुम बेहतरीन उम्मत में नहीं रहे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए ये देखो, एक एक टुकड़े पर अमल नहीं करना है कि एक टुकड़ा कुरान ने कह दिया तुम बेहतरीन उम्मत हो, बस सब बेहतर हो गए। नहीं, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारी ये सिफत अगर है क्या, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि नेकियों का दूसरों को हुक्म करो और बुराइयों से रोकते रहो, व तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह पर सही सही ईमान रखो, तब तुम बेहतरीन उम्मत हो। बहरहाल हम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की कैसी फिक्र की है, दीन के लिए कैसी कुढ़न आपको थी, कैसी धुन थी आपको। कुरान कहता है हरीसुन अलैकुम, ऐ लोगों, नबी को तुम्हारी भलाई की धुन लगी हुई है। नबी इसी फिक्र में रहते हैं कि कैसे भटकी हुई इंसानियत सही रास्ते पर आ जाए, कैसी भटकी हुई इंसानियत अल्लाह से जुड़ जाए, जन्नत के रास्ते को इख्तियार कर ले। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अब हम आप अपने आप को देखें कि हमारे अंदर कितनी फिक्र है, कितनी कुढ़न है। क्या हमको सिर्फ अपनी फिक्र है कि हमारी तिजारत सही हो जाए, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास बंगले हो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये बंगले, ये गाड़ियां, ये दौलतें, ये कितने दिन चलेंगे। एक सहाबी हजरत रबिया इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु है, सबक लेना चाहिए हमें और आपको इससे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करा रहे थे। आप तफसील है, आपका पानी, वुजू से जो पानी बचा, आपने इनके चेहरे पे छींटे मारी और आपने कहा कि ए रबिया, जो तुम्हें मांगना है मांग लो, ए रबिया, जो तुम्हें मांगना है मांग लो। अब इसी फिक्र में इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मोहलत दे दीजिए, एक दिन की हमें मोहलत दे दीजिए। बहरहाल आपने कहा कि ठीक है, जाओ, तुम्हें मोहलत है। दूसरे दिन आए, आपने कहा कि रबिया, सोच के आए हो, क्या मांगना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, क्या आपने जब उनसे कहा क्या मांगना है,
تو ربیہ بن کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ ربیہ یہ سوال تجھے سکھایا کس نے؟ رونے لگے. کہا کہ اے محبوب دو جہاں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال سکھایا کسی نے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں, ایک مفلس آدمی ہوں. خاتم الانبیاء سید الرسول دعا فرما دیں گے تو تیرا فقر ختم ہو جائے گا, تنگ دستی ختم ہو جائے گی, تم ایک مالدار ہو جاؤ گے, تمہاری دنیا بھی بن جائے گی. میرے بھائیوں, یہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں نے یہ سوچا. اس کے بعد میں میری عقل نے کہا کہ ربیہ یہ دولت کتنے دن تک رہے گی, یہ دولت کتنے دن تک رہے گی؟ ارے اگر دولت نہیں ختم ہوئی تم ختم ہو جاؤ گے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کے میں نے کہا کیوں نہ وہ چیز مانگوں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ ہو, ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. وہ نعمت کیوں نہ مانگوں؟ اس لیے محبوب دو جہاں میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یہ فکر ہماری ہونی چاہیے کہ جنت ہماری بن جائے, آخرت ہماری بن جائے. دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ دنیا مل کر کے رہے گی. جتنی کوشش بہت زیادہ کرو گے اس سے زیادہ تم کو نہیں ملے گا. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اس لیے دین کی فکر کو غالب رکھ کر کے دنیا میں لگو. دنیا تم پر غالب نہیں ہونی چاہیے. مسلمان کی یہ شان نہیں ہے, مسلمان کی یہ صفت نہیں ہے کہ اس پر دنیا غالب ہو. مسلمان کی شان یہ ہے کہ اسے وہ ہر وقت اس کو یہ فکر ہو کہ کیسے ایک اللہ کا بندہ اللہ سے جڑ جائے, کیسے ایک اللہ کا بندہ غلط راستے کو چھوڑ کر کے صحیح راستے پر آ جائے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اس کی فکر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو, استغفار کرتے رہو. اور ہم پھر آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یہاں آپ آ گئے ہیں تو اپنے وقت کو وصول کرنے کی کوشش کرو. ادھر ادھر اپنے وقت کو ضائع قطعاً نہ کرو, بلکہ پوچھنے میں, ایک چیز سمجھانے میں, سمجھنے میں, اسی میں اپنے وقت کو لگاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زائد عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.